اور قرض کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرض جیسی لعنت سے سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی پریشانی سے ہمیشہ اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرمائے، اور جنہوں نے قرض لینا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ توفیق دے کہ قرض لینے والوں سے آسانی فرمائیں اور انہیں مہلت دیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے بیچارے کے پاس قرض کی ادائیگی کی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ایسے اعمال کرے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی میں اسباب اور وسائل عطا فرمائیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں، اسے چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھ لینا افضل ہے، درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ النصر پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالو اور انہیں اس کے پڑھنے کی تعلیم دو، اس لیے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد پابندی سے سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس پر فاقہ کی حالت نہیں لاتے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ بغیر کھائے سوئے گا یا اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوگا۔ تو یہ بہت فضیلت والا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو شخص فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تعالیٰ اس دن کی ساری ضروریات کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سورت انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور جو شخص صبح اور شام 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے روحانی امراض سے، چاہے وہ جنات کا معاملہ ہو یا جادو کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اعمال کرنے سے 24 گھنٹے انسان اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، جو شخص صبح 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک جنات، شیاطین، سرکش جو بھی چیزیں ہیں جادو وغیرہ ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر رات کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ صبح تک اسے ہر طرح کی جنات اور جادو کی نقصانات دینے والی چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ اعمال یہ ہمارے لیے ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں تو اکثر لوگ وہ اللہ معاف فرمائے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں، لیکن اللہ کے بندے اس کا حل نہیں کرتے۔ صرف کہنے سے تو انسان کسی پریشانی سے نہیں نکلتا، اس لیے جب کوئی پریشانی ہو بجائے اس کا اعلان کرنے کے اس کے حل کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انسان کو نقصانات سے محفوظ رکھے۔